سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں بقید حیات رکھا، زندہ رکھا، صحیح سالم رکھا، تندرست رکھا، تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، بارہا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنی اقتائیت کو ظاہر کیا، اپنی تنہائیت کو ظاہر کیا، اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کیا، تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کا تقدس ہے، صدقہ ہے۔ اسی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء بنا کر، تو اسی طرح خاتم الکتاب قرآن مجید ہے۔ چاہے زمانہ لاکھ کروٹ لے لے، چاہے زمانے کی سیاست لاکھ کروٹ لے لے، چاہے مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا، شریعت محمدی پر چلنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، چاہے وہ کسی طرح کی کروٹ لے لے، الفاظ کو سمجھیے، کسی طرح کی کروٹ لے لے، اللہ رب العزت کی جاہ و جلال، اس کے عظمت کی قسم، جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، اس کلام اللہ کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے، مسلمان سارے کے سارے اسلام سے پھر جائیں، اسلام سے منہ موڑ لیں، اپنی جان کے خوف کے خاطر، زندگی کے خاطر، اگر اسلام سے دور ہو جائیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کو آنا چھوڑ دیں، اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیں، تب بھی خدا اور اس کے رسول کی شان میں اور دین اسلام کی عظمت میں رائی برابر بھی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کا بنایا ہوا نظام، انسان کا بنایا ہوا قانون، انسان کا بنایا ہوا ایوان میں آئین،
ایوانوں میں جو آئین بنتا ہے نا، قانون جو پاس ہوتا ہے، جو بل پاس ہوتا ہے، اس میں مداخلت ہو سکتی ہے، یہ رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن چاہے کچھ بھی کر لیں، تبدیلی امپاسبل، کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ اللہ کا کلام بدل سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے ہم جیسے گناہگار، خطا کار، اس یہاں شعار سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں کے مجسم، خاک ہم کیا جانے خدا کی ذات کو، خاک ہم کیا جانے رسول اللہ کی رسالت کو، خاک ہم کیا جانے قرآن کی اس آیت کو۔ تبھی تو اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان کیا، جہاں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، تو وہیں پر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صحابہ کو پیدا کیا۔ صحابہ کو بار بار میں کہتے آ رہا ہوں آپ سے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، صحابہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں، جس طرح خدا کی قدرت کاملہ سے آسمان پر جو تارے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح نبی کے صحابہ آسمان کے تاروں کے مانند ہیں۔ تو بلا تمثیل، بلا شک و شبہ، نبی کے ہر صحابی سے سچی محبت کرنا چاہیے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانا چاہیے۔ اگرچہ کہ صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی، تو جنگ کا مقصد صرف کافروں سے، کفار و مشرک سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، جنگ کا مقصد اسلام کے دشمن سے ہی مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جنگ کا مقصد جہاد ہے۔ لفظ جہاد ہے، جہاد ہے جد و جہد۔ جد و جہد کہتے ہیں محنت و مشقت کرنا، اپنی کسوٹی کو اجاگر کرنا، اپنے اندر کی خامیوں کو نکالنا اور اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنا۔ جب سمجھ نہ آئے تو اسی لیے کہا جاتا ہے اہل علم کے نزدیک کہ بحث و تکرار کرنے سے، اب جمعہ میں جو ہمارے پاس نظام ہے تقریر کا، اردو تقریر کا، جیسے ہمارے پاس ہندوستان میں نظام ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا علم بانٹنا ہے، کیونکہ بحث و تکرار سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تدریس بھی یہی ہے، پڑھنا اور پڑھانا۔ تو صحابہ بھی مسائل میں ایک دوسرے سے کہیں مخالفت ہوتی، کہیں موافقت ہوتی، کسی کو علم نہیں رہتا، جیسا کہ قرآن پاک کی تدوین کا مرحلہ ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کا کام شروع ہوا، عمر فاروق کے دور میں چلا، عثمان غنی کے دور میں کمپلیٹ ہوا۔ تو اس وقت کیا اعلان ہوا تھا؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں جو غلط رسم و رواج کو ہمارے درمیان رائج کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے درمیان اعلان ہوا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کم سے کم 2 صحابہ کے درمیان، 2 صحابہ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایویڈنس، وٹنس، گواہی جس کو آپ کہتے ہیں، تو اسلام میں 2 گواہوں کی شرط ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت 2 صحابہ کے پاس ہونا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں صرف ایک صحابی کے پاس تھے، صرف ایک ہی صحابی کے پاس، کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھے۔ جبکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی
دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کا یہی کہنا تھا، سب اس بات پر متفق تھے کہ ایک آیت کم سے کم 2 صحابہ کے پاس ہو تو اسی کو قرآن میں شامل کیا جائے گا، ورنہ اس کو ہٹائیں گے، اس لیے کہ اس کی گواہی 2 ہونا ہے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ وہ 2 آیتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، دوسرے صحابی کے پاس نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ حفاظ بھی ہیں، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتوں پر جو کچھ مل جاتا اس پر صحابہ لکھ لیتے۔ جب نبی کے پاس قرآن اترتا جبرائیل کے ذریعے اور نبی قرأت کرتے، پڑھ کر سناتے، تلاوت کرتے صحابہ کے درمیان، تو صحابہ اس کو لکھ لیتے، کوئی سن کے یاد کر لیتے۔ مگر سورہ توبہ کی یہ آخری 2 آیتیں صرف ایک صحابی کے پاس ہیں، دوسرے صحابی کے پاس نہیں ہے کسی کے۔ تو اجل صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے، کبار صحابہ اس کو کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ حضرت حذیفہ کی ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ حضرت حذیفہ کی ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب واقعہ طویل ہوتا، ادھر نہیں جاؤں گا، تو فرمایا تھا کہ حذیفہ کی ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ تو ہم نے اس کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، بس قرآن ہمارے پاس عربی ٹیکسٹ میں مل گیا، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کیسے مدون ہوا، قرآن کی تدوین میں کن کن لوگوں نے کام کیا، قرآن کو لکھنے والے کون کون ہیں، یہ بھی تو ہمیں جاننا چاہیے۔ آج کے پرفتن دور میں سوشل میڈیا پر چار دیواری کے اندر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس پر واویلا مچ جاتا ہے، اب اس کے فالوورز اسی کو فالو کرتے ہیں اور انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام تمہیں متحد رہنے کی تعلیم دے رہا ہے، اے ایمان والو، منتشر ہونے کی نہیں۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، انتشار مت پیدا کرو۔ کسی صحابی نے کسی صحابی کو کوئی غلط بد زبانی نہیں کی، قسم کھا کر کہتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مورخین اسلام جنہوں نے تاریخ اسلام، تاریخ خلفاء، تاریخ صحابہ، تاریخ سیرت، جتنے تاریخ لکھی ہے تمام کی ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجئے، کسی صحابی نے کسی صحابی کو بد زبانی نہیں کی، حد تو یہ ہے کہ برا گمان بھی اپنے دماغ میں نہیں لایا۔ آج انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ خدا را اگر وہ صحابہ کے اندر اتحاد نہ ہوتا، اگر وہ صحابہ اپنے درمیان اختلاف کرتے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے، یہاں تک کہ بتلایا جا رہا ہے کہ کسی نے منبر رسول پر کھڑے رہ کر کسی کو کچھ کہا، استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ بتاؤ، آپ اور ہم ہیں اللہ کے گھر میں، یہاں کھڑے رہ کر کوئی کسی کو گالی دے سکتا ہے؟ اس کا دل گوارا کرے گا؟ پھر اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں رہ کر بھی گالی دیا تو منبر رسول پر گالی گلوچ کون کرے گا؟ اور وہ صحابہ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو، ماں باپ کو دیکھنے سے انہیں چین نہیں آتا جب تک کہ نبی کے رخ زیبا کی زیارت نہ کرتے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ اللہ نے نہیں بتایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے بتایا، باپ کو جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ قرار دیا، لیکن صحابہ کو دیکھیے، وہ اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی آل اولاد کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، مگر رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نہ ہوتی تو بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ تو اب ایسے صحابہ کیا اپنے درمیان گالی گلوچ کریں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسا گمان ہے ہمارا، کیسے مومن ہیں؟ اس لیے تاریخ اسلام پڑھیے اٹھا کر، تو ساری چیزیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، تب سمجھ میں آئے گا صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پوچھ لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا، کیوں؟ ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ مہینہ سفر مظفر کا مہینہ، سفر کے نام کے ساتھ خود اللہ رب العالمین نے لگا دیا مظفر،
یعنی پاک کو صاف، جس کی پاکی صفائی خود اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی. جی اب اس سیل فون بند کر لیں. اب اس ماہ سفر کے مہینے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ منحوس سمجھتے ہیں. تو تمہارے پاس کون سا دن اچھا ہے پھر بتاؤ؟ دن تمہارے پاس منحوس، ہفتے کا دن آ گیا منحوس، جی چہارشنبے کے دن گھر میں موتا ہو گئی منحوس. فون بند کیجئے صاحب. سفر کی 13 تاریخ آ گئی منحوس. پھر آپ اتنے اچھے ہیں تو سفر کے مہینے مت رہیے. آپ اتنے پاک و صاف و شفاف ہیں تو جب سفر کا مہینہ آئے تو خدا کی زمین اور خدا کا آسمان چھوڑ کر چلے جاؤ. سفر اگر منحوس ہے، 13 تاریخ کو افلاسی کا دن جو کہتے ہیں نا، تو اس 13 تاریخ کے دن اللہ کی بنائی ہوئی زمین، اللہ کا بنایا ہوا آسمان چھوڑو اور نکل جاؤ جہاں جانا ہے. کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ساری زمین میرے خدا کی، ساری زمین پر میرے رسول اللہ کی حکومت، سارے آسمان میرے خدا کا جس پر میرے نبی کی حکومت. کہاں جاؤ گے؟ کہیں نہیں. تو لہذا منحوس کیوں کہتے ہو؟ اگر دیکھا جائے تو یہ نہ مہینہ منحوس ہے، نہ تاریخ منحوس ہے، نہ دن منحوس ہے، نہ کوئی گھنٹہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، بلکہ کہنے والا سب سے بڑا افلاس ہے. چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں مجھ کو، کسی معتبر عالم سے آپ جا کر پوچھ لیں. کیوں؟ خدا کے بنائے ہوئے نظام میں تم مداخلت کر رہے ہیں نا. ارے اللہ تعالیٰ فرما رہا میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کرتے ہوئے کہ یہ منحوس ہے، یہ افلاس ہے، یہ آفات و بلیات والا دن ہے. ارے آفات و بلیات تو تم اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں اس گھر کی، اس گڑھے کو تم اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں. دیکھنا ہے، دیکھ تو رہے ہیں سب کوئی، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، محلے والے بھی دیکھ رہے ہیں، خاندان والے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں. نوجوانوں کو دیکھیے، نوجوان لڑکے چبوتروں پر، چوراستوں پر، گلی کوچوں میں فون میں چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہ کہوں تو پھر مجھ پر طنز ہوگا، مگر میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ حق کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا. بعض گھر ایسے بھی نظر آتے ہیں جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں بستر کے اندر رہ کر فون پر چیٹنگ کرتی نظر آتی ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا آپ کس کے گھر میں جا کر دیکھیں؟ میں نہیں دیکھا. بتاؤ اگر میں رات کے 12 بجے کسی خواتین سے چیٹنگ کر رہا ہوں تو کیا میرے سامنے کھڑے رہ کر وہ چیٹنگ کرے گی؟ نہیں. وہ اپنے گھر میں رہ کر، اپنے ماں باپ سے چھپ کر، بستر میں رہ کر تو چیٹنگ کر رہی ہے نا. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ منحوس نہیں ہے، یہ افلاس نہیں ہے جس سے تم اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہو، جس سے تم جہنم کے گڑھے کی تعمیر کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، جہنم میں جانے کا سبب بن رہے ہو. پھر کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، 13 تاریخ منحوس ہے. آپ سے بارہا ہر سال کہا جاتا ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہے جب صدقہ کریں. لیکن 13 تاریخ کے دن، سفر المظفر کی 13 تاریخ کے دن ہم نماز فجر کو تو نہیں اڑتے، جبکہ مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ لوگو آؤ نماز کی طرف، لوگو آؤ کامیابی کی طرف. ہم نماز کے لیے تو بیدار نہیں ہوتے، لیکن 13 تاریخ کے دن 13 تیزی کا نام لے کر وہ مانگنے والے جو آتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. سرہانے اناج پیسہ وغیرہ رکھ کر دینا ہی ہے صدقہ، تو ہمیشہ دیا دیے، کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ 13 تاریخ کے دن منحوس کہنا، ابھی باتیں چبن ہوتی ہے. یہ بھی مثال دے دیتا ہوں، اگر اسی 13 تاریخ کے دن، سفر المظفر کی 13 تاریخ کے دن شاید ہی کوئی نکاح نہیں کرتے، شادی تو نہیں رکھتے اس دن، لیکن
اس دن اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرو گے؟ بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کو کیا کرو گے؟ لے جا کر کچرے کنڈی میں پھینک دو گے؟ یہ منحوس ہے، یہ افلاس ہے، منحوس دن پیدا ہوا بول کر؟ بتائیے، فیصلہ آپ کر لیجیے، حقیقت اسلام کی بتا رہا ہوں۔ ہر دن، ہر رات، ہر تاریخ، ہر مہینہ، ہر سال یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں مداخلت مت کیجیے خدا را۔ منحوس کہنا یہ بالکل غلط ہے، خدا کے نظام میں مداخلت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، کسی کے بچے کو اگر گالی دو، آپ بچے کو آپ گالی دو، ان کے بھائی تم کو مارنے کے لیے آتے ہیں، ان کے باپ بھی آتے ہیں، ان کے دیگر رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ آپ گالی بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن گالی کیا؟ ماں کی، بہن کی، باوا کی، جو کچھ آپ گالی دیتے ہیں۔ تو جب آپ پر اتنا اثر ہوتا ہے تو پھر خدا کے بنائے ہوئے نظام میں جب مداخلت کرتے ہوئے منحوس اور افلاس کہیں گے تو پھر خدا کی ذات کو برا نہیں لگے گا؟ خدا کے عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو برا نہیں لگے گا؟ بتاؤ، تمہاری الفاظ سن کر وہ عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اگر تمہارے لیے بد دعا کریں تو کہاں جاؤ گے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہوگے، نہ خاتمہ بالخیر ہوگا، نہ قبر کی زندگی میں روشنی ملے گی، نہ دائمی زندگی کا فیصلہ تمہارے حق میں جنت کا ہوگا۔ تو خدا را، یہ رسم و رواج دور جہالت کے تھے، یعنی ہمارے پرداداؤں کے دور کا حال تھا۔ الحمدللہ ہمارے باپ دادا کے دور سے دین تعلیم کا شعور آ چکا ہے۔ نہیں، 100 سال سے کم چھوڑ دیجیے، 100 سال پہلے سے تو ہمارے پاس علم عام ہے نا، دینی تعلیم عام ہے، پھر اب تو رسم و رواج کو بائیکاٹ کیجئے۔ سفر میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو بھی الگ کیا جاتا ہے، 13 تاریخ کو منحوس کہا جاتا ہے، اس دن ان مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مانگنے والا جو تمہارے گھر پر آ کے تمہارا صدقہ لیتا ہے، تمہارا اناج دال پانی جو لیتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا دشمن، وہ تمہارے اسلام کا دشمن، وہ تمہارے قرآن کا دشمن، وہ تمہاری اذان سننا گوارا نہیں کرتا، وہ تمہیں مسجد آ کر نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا، تم اس کو دے کر اپنا پیسہ، اپنا اناج اس کو اور بھی طاقتور بنا رہے ہو، دشمن کو طاقتور بنا رہے ہو۔ بازو پڑوسی بھائی بھوکا پیاسا رہتا، اس کی کوئی تمنا تھا، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس دشمن کو دے رہے ہیں، اس کو طاقتور بنا رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ارے اپنے پڑوسی کو مضبوط کرو، جو ایمان والا اس کو مستحکم کرو اور اپنی روح کو مضبوط کرو، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں اسلام کی تعلیمات نقش ہو جائے اور دنیا سے یہ باطل رسم و رواج کا ہمیں خاتمہ کرنا ضروری ہے، اور اسلام پر اٹوٹ رہ کر اٹل رہنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں ہم دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔